بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ سامعین محترم، یہ جو آج کل ہمارے سوشل میڈیا پر اور ویسے بھی شور شرابہ ہے کہ چائنا کے اندر ایک کرونا وائرس جو ہے نا وہ پھیل رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت سی اموات ہو رہی ہیں، اور دنیا کے لوگ پریشان ہیں کہ وہ وائرس اگر ہمارے ملکوں میں منتقل ہو گیا تو جو ہے نا وہ اموات واقع ہوں گی۔ لوگ پریشان ہیں اس حوالے سے، اور کئی قسم کی اس حوالے سے باتیں جو ہے نا وہ پھیل رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے چند ایک باتیں دین اسلام کی روشنی میں آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان پورا ہونا چاہیے کہ جو بھی تکلیف آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ رب العالمین چاہے تو کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آ سکتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہیں آ سکتی۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں نے ابھی پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو خیر اور بھلائی عطا کرنا چاہے تو اللہ رب العالمین کی اس خیر کو، اس فضل کو آپ سے دور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی آتی بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کو دور بھی اللہ وحدہ لا شریک ہی کرتے ہیں۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ساری دنیا بھی مل جائے تو کسی کا کوئی جو ہے نا وہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتی، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی اس کو نہیں دے سکتی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے تو ساری دنیا بھی مل کر کوشش کر لے تو اس انسان کو اس تکلیف سے بچا نہیں سکتی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہمارا ایمان صحیح ہونا چاہیے۔ جب اللہ رب العالمین پر ہمارا ایمان بالکل درست ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے ایمان کے مطابق جب ہمارا اللہ پر توکل ہوگا، بھروسہ ہوگا، تو اللہ ہمیں کافی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پر ایمان رکھیں، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں، اور دوسری بات یہ کہ اسلام کی تعلیمات پر چلیں۔ جب آپ اسلام کی تعلیمات پر چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان بیماریوں سے، ان وائرسوں سے، ان تکلیفوں سے، ان پریشانیوں سے اپنی رحمت کے ساتھ ضرور محفوظ فرمائے گا۔ اس حوالے سے میں ایک چھوٹا سا پیغام جو دینا چاہتا ہوں دین اسلام کی روشنی میں، وہ یہ: اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ بڑی بہترین ہیں، ہمیں ہر ایک بیماری، ہر ایک پریشانی، ہر ایک وائرس سے بچانے کے لیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبح کے اور شام کے اذکار ہمیں بتائے ہوئے ہیں، اگر ہم 5 وقت نماز پابندی سے اللہ کی رضا کی خاطر سنت رسول کے مطابق پڑھیں، اور نمازوں کے بعد کے اذکار بھی کریں، اور صبح و شام کے اذکار بھی اگر ہم پابندی سے کریں، تو میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت سے ایسے بندے کو کوئی ایسا وائرس، کوئی ایسا معاملہ جو ہے نا وہ چھو نہیں سکتا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اور شام کے اذکار میں جو دعائیں بتلائی ہیں ان میں سے ایک دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس دعا کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح 3 مرتبہ پڑھتا ہے اور شام بھی 3 مرتبہ پڑھتا ہے، زمین و آسمان میں کوئی چیز اس کو، کوئی موذی چیز اس کو تکلیف نہیں دے سکتی۔ تو اب اللہ کے پیغمبر کی بات برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو جب آپ فرما رہے ہیں کہ صبح و شام اگر 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لی جائے
تو اس کو کوئی موذی چیز تکلیف نہیں دے سکتی، تو پھر کرونا وائرس ہو یا کوئی اور وائرس ہو تو انشاءاللہ اس دعا کو پڑھنے والا، صبح شام کے اذکار کرنے والا، وہ ان چیزوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ اسی طرح صبح شام کے اذکار میں ایک اور بھی جو ہے نا وہ دعا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ یہ کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ بھی دعا، یہ بھی بڑی پیاری دعا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے جو دعا ہمیں سکھائی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اللہ ہمیں ہر قسم کے غم سے، ہر قسم کے حزن سے، ہر قسم کے جو ہے نا وہ عاجز آ جانے سے، سستی سے، کاہلی سے، اور لوگوں کے غلبے سے، لوگوں کے جو ہے نا وہ قہر سے، اور جو ہے نا وہ قرض کے غلبے سے ہمیں محفوظ فرما۔ تو اسی طرح ایک دعا جو ہے نا وہ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو آپ جو ہے نا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من البرس والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو ہے نا وہ برس ایک بیماری، پھل بہری جس کی بیماری کو بولتے ہیں، اس سے، اور جنون دیوانے پن کی بیماری سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اور کوڑ پن کی بیماری سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اور ہر قسم کی بری بیماریوں سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ دعا اگر کثرت سے پڑھی جائے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ضرور ہمیں ہر قسم کی بری بیماریوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا جو ہے نا وہ پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں ہر قسم کی بیماریوں سے اور ہر قسم کی جو ہے نا وہ تکلیفوں سے انشاءاللہ اللہ ہمیں محفوظ فرمائیں گے۔ تو مجموعی لحاظ سے پیغام یہی ہے کہ صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرے، نمازوں کے بعد کے اذکار کی پابندی کرے، 5 وقت جو ہے نا وہ نماز سنت رسول کے مطابق اللہ کی رضا کی خاطر ادا کرے، قرآن مجید کی جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، اور ذکر و اذکار کو، استغفار وغیرہ کو کثرت کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان اذکار کی برکت سے ہر قسم کے وائرس سے، بیماریوں سے اور تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ ضرور محفوظ فرمائیں گے، اور ایمان اللہ کی ذات پہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی بری بیماریوں سے اور وائرسوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔